حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورہ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ہمارے لیے، آپ کے لیے دعا مانگنے کے طریقے اور دعا کے سلیقے اللہ نے سکھائے. ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی ہم کو سکھایا کہ کن کے حق میں ہم کو دعائیں کرنی چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ تم اپنے لیے مانگو، اپنے لیے دعائیں کرو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی ذات کے علاوہ بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں، انسان ہیں کہ جن کا تم پر حق ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کرو. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دعا بھی سکھلائی، ساتھ ساتھ دعاؤں کے لیے ترتیب بھی سکھلائی. اللہ نے کہا کہ رب اغفر لی، بندہ یہ کہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما. پھر دوسرا وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرما. وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اور مؤمنین کی مغفرت فرما جب کہ حساب و کتاب قائم ہو. اس کے اندر اللہ نے ترتیب بتائی کہ دعا میں آدمی سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، اپنی مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اپنے گناہوں کی معافی کے بعد بندوں پر جو حق ہے انسان کے اوپر، اس میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑا حق جو ہے آدمی کا، وہ اس کے ماں باپ کا حق ہے. ہمیں، آپ کو، ہر انسان کو، ہر مومن کو یہ بات ضروری ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کریں. اور دعائے مغفرت کا مطلب صرف ماں باپ کا دنیا سے گزر جانے کے بعد دعا نہیں شروع ہوتی. زندگی میں بھی ماں باپ کی زندگی کے اندر بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ادب سکھلایا مومنین کو کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہمیشہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ حق ہم کو بتلایا کیونکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو آدمی پر حق ہے مخلوق کے اندر، وہ ماں باپ کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان پر سب سے زیادہ بنیادی جو حق ہے مخلوق میں سے، وہ ماں باپ کا حق ہے. کیونکہ انسان جو کچھ بھی دنیا میں بنتا ہے، دنیا میں سنورتا ہے، صاحب علم ہو جاتا ہے، صاحب دولت ہو جاتا ہے، صاحب فضل ہو جاتا ہے، اس میں اس کے ماں باپ، اس کے والدین کا ایک بہت بڑا کردار اور اس کا ہاتھ ہوتا ہے. لہٰذا والدین کا حق ہے ایمان والوں پر، مومنوں پر، کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں. سوائے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندے کے درجے جنت کے اندر اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ آدمی اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ رب العالمین میں تو دنیا میں اتنا نیک عمل نہیں کیا، پھر جنت میں میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس آدمی سے کہتا ہے کہ تیری اولاد، تیرے بیٹے، تیرے بچے تیرے گزر جانے کے بعد تیرے حق میں جو دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ان دعاؤں کی بدولت آج جنت میں تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو والدین کے حق میں اولاد کی دعا یہ بہت بڑی فائدے کی چیز اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی طریقے سے اس کا الٹا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں بھی بڑی مفید اور فائدہ مند ہیں. اسی طریقے سے اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں یہ بھی بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کریں. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ ماں باپ اگر مشرک ہیں یا کافر ہیں تو ان کے حق میں دعائے استغفار نہیں کی جا سکتی. چاہے ماں باپ زندہ ہوں
چاہے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، لیکن اگر کفر اور شرک کی حالت پہ کسی ماں اور کسی باپ کی موت ہوئی ہو یا پھر زندہ ہو کفر و شرک کی حالت پہ، تو ایسے ماں باپ کے حق میں دعائے استغفار نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صاف طور پر والد کے حق میں دعائے استغفار سے روک دیا اور کہا کہ آپ کے والد جو ہے یہ کفر اور شرک پر ہیں، لہذا جو ماں باپ کفر اور شرک پہ ہیں ان کے حق میں دعائے استغفار دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اگر ماں باپ زندہ ہیں، کفر اور شرک کی حالت میں ہیں، تو ان کے حق میں دعائے ہدایت کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے ان کے حق میں ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ میرے والدین کو تو ہدایت دے۔ پھر جب وہ کفر کو شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جائیں گے تو ان کے حق میں دعائے استغفار کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرا درجہ بتایا کہ وللمؤمنین، مومنین کے حق میں بھی ایمان والوں کو دعائیں کرنی چاہیے۔ عام ایمان والوں کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ امت کا موجودہ طبقہ امت کے گزرے ہوئے طبقے کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہر امت کا آنے والا طبقہ گزری ہوئی قوم یا گزری ہوئی امت یا گزرے ہوئے ایمان والوں کے حق میں توبہ کریں، ان کے حق میں استغفار کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ یہ ہر آنے والی امت مسلمہ کی، امت مومنہ کی نسل پر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے لازم قرار دیا۔ لہذا ہمارا آپ کا یہ فریضہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں مومنین مومنات مسلمان بھائی اور بہن گزر چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں استغفار کرنی چاہیے۔ ایک مسند معجم طبرانی کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ہم ایمان والوں کے حق میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر ایمان والے کے بدلے میں ایک نیکی ہم کو ملے گی۔ اب اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک کتنے مومنین کتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، دنیا سے گزر گئے۔ تو اگر ہم مومنین کے حق میں دعائیں استغفار کریں گے تو یہ ان کا حق بھی ادا ہوگا، ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے نیکیوں اور ثواب کا ذخیرہ بھی جمع کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہر امت کے آنے والی نسل پر یہ ضروری ہے کہ گزری ہوئی امت مسلمہ کی نسل کے حق میں دعائیں کریں، ان کے حق میں دعائیں استغفار کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی ترتیب سکھلائی کہ سب سے پہلے ہم اپنے حق میں استغفار کریں، توبہ کریں، پھر اپنے ماں باپ کے حق میں اور گزرے ہوئے ایمان کی حالت میں گزرے ہوئے مومن بھائی اور بہنوں کے حق میں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ ایمان بہت بڑی برکتیں لاتا ہے، اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آدمی دنیا سے چلا بھی گیا تو آنے والی نسلیں اس ایمان والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہمیشہ جب تک دنیا قائم رہے گی ہمارے حق میں دعائیں ہوتی رہیں گی، چاہے ہم مر کے کتنے ہی سال کتنے ہی صدیاں گزر جائیں، لیکن اگر ہماری موت ایمان پر ہو تو آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گی، چاہے وہ ہم کو پہچانتی ہو یا نہ پہچانتی ہو۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو تمام دنیا کے مومنین جو دنیا سے گزر چکے ہم کو ان کا علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری دعا ان کے حق میں خود بخود چلی گئی۔ تو یہ ایمان کا فائدہ اور ایمان کی برکت ہے کہ اگر ہم ایمان کی حالت میں ہوں گے، ایمان کی حالت میں موت ہوگی، شرک سے پاک ہو کر زندگی بسر کریں گے، تو ہمیشہ قیامت تک آنے والے ایمان والے ہمارے حق میں جانے یا انجانے میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔